على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اب وہ ڈرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززہ ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف بخشا کہ پوری زمین کو رب کائنات نے ان کے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا۔ امت کا کوئی بھی فرد زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر ہو، نماز کا وقت ہو جائے، حکم یہی ہے کہ وہ وہی نماز ادا کر لے۔ لیکن زمین میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو عبادت کے لیے، نماز، ذکر، تلاوت کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، جسے مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد بنانا یہ نبیوں کا کام ہے۔ روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ بیت المقدس
جناب داؤد سیدنا سلیمان اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر اسے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ مسجد قباء لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، مسجد نبوی اور پھر مسجد قباء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے تعمیر کروایا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جگہ میں کم و بیش 18 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسجد کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں، یہ اللہ کی زمین میں ٹکڑے وہ ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ لوگوں روئے زمین پر وہ ٹکڑا جو میرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا مساجدها، وہ زمین پر رب کی مسجدیں، زمین کے یہ حصے میرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسندیدہ جگہ ہیں فرمایا وہ بازار ہیں۔ بازار اللہ کو سب سے زیادہ وہ جگہ ہے جو ناپسند ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین، صحابہ تابعین، ان کی زندگیوں کو اگر پڑھا جائے، دیکھا جائے تو نظر آتا ہے، اور سلف کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام میں 5 چیزیں آپ کو بڑی نمایاں نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز لزوم الجماعت، جماعت کے ساتھ منسلک رہنا اور تفرد اور شذوذ سے اپنے آپ کو بچا کے اس گروہ اور اس جماعت کے حصہ رہنا جن کا منہج، مشن قال اللہ اور قال الرسول، ما انا علیہ واصحابی واتباع السنہ۔ اور دوسری چیز جو ان کے اندر آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی وہ سنت سے محبت، ان کی ایک ایک عادات، ان کی ایک ایک حرکت اور ان کا ایک ایک کام آپ کو سنت کی اس میں جھلک نظر آئے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ان کے کاروبار میں، معاملات میں، ان کی معیشت، معاشرت میں، حتیٰ کہ اٹھنے اور بیٹھنے، چلنے اور پھرنے، بات کرنے کا انداز اور لہجہ، اتباع السنہ، سنت سے محبت، اللہ کے نبی کے طریقے سے پیار، ہر ادا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو اپنانے کی فکر، یہ ان کی زندگیوں میں نمایاں نظر آتی تھی۔ اور تیسری چیز عمارت المساجد، مسجدوں کو آباد کرنا۔ اللہ کے گھر کو آباد کیسے کیا جا سکتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر رونق کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور مسجد کی آباد کاری، یاد رکھیں مسجد کی آباد کاری صرف یہ نہیں کہ مسجد کے اندر نقش و نگار ہو، مسجد کو مزین کیا جائے، سجایا جائے خوبصورت۔ پیارے بھائی، مسجد کی آباد کاری حقیقت میں یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں آئے انسان تو انسان کو انتہائی سکون اور راحت مل جائے، دنیا کے جھنجھڑوں اور دنیا کی جو ہموم و غموم ہوتے ہیں ان سے نکل کر اللہ کے گھر میں وہ راحت اور سکون محسوس کرے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، رب کی ملاقات کے لیے، رب کے سامنے حاضری کے لیے، اور وہاں اسے سکون اور راحت نصیب ہو۔ پیارے بھائیوں، وہاں اللہ کا ذکر ہو، وہاں رب کی تلاوت ہو، رب کے قرآن کی تلاوت ہو،
وہاں اللہ رب العزت کی دین کی بات ہو، وہاں اللہ کے سامنے سجدے ہوں، وہاں قرآن کے فہم ہو، قرآن کی تعلیم و تربیت ہو، عمارت المساجد صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر یہ چیز، یہ فکر کہ اللہ کے گھر کو آباد کیسے کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح چوتھی چیز التلاوہ، ہمہ وقت قرآن سے جڑے رہنا، قرآن کی تلاوت۔ صرف فجر کے بعد چند آیتیں پڑھ کے بس کافی نہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، بازار میں ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، جو ہی مجلس میں فرصت ملتی ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے، تلاوت سے اور قرآن سے ان کی گہری محبت، یہ چیز نظر آتی ہے۔ اور پانچویں چیز الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو رب کی زمین پر غالب کیسے کرنا ہے اور اللہ کے نام کو اس کائنات میں اونچا کیسے کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے غلبے کے لیے، رب کی رضا کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، یہ چیزیں ان کی زندگیوں میں نمایاں نظر آتی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، مسجد اللہ کا گھر، اور اس گھر کے اندر رب کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو سکینت طاری ہوتی ہے، فرشتوں کی جو دعائیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، انسان زمین کے کسی بھی ٹکڑے پہ چلا جائے، مسجد کے اندر جو رب کی طرف سے انسان کو انعامات نصیب ہوتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا تھا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، فرمایا کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی افراد، چند افراد جتنے بھی ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، جمع ہو کر جب وہ اللہ کا قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کا فہم ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دین سیکھتے سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ رب کی طرف سے سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رب کی رحمت ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اللہ کے نورانی ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، رب ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے شروع فرما دیتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے بندے رب کی زمین پر اللہ کا نام اونچا کر رہے، رب کو یاد کر رہے، اور عرش بری پر خالق ارض و سما اپنے نورانی ملائکہ کے سامنے، اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسجد بنانا یہ کتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، لوگوں جو زمین پہ اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بسا اوقات ساری زندگی کماتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے، اور ایک ہی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ ایک اچھا مکان مل جائے، اپنا ذاتی گھر ہو، ذاتی مکان ہو، میری مرضی کا گھر ہو۔ انسان ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر بھی اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی چاہت کے مطابق اپنا وہ گھر بنا نہیں پاتا، اور اگر بنا بھی لے تو پھر بھی اس کے اندر ہزاروں نقص ہوتے ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں، اور اس کی اولاد کی سوچ کے سامنے، ان کی جو امنگیں اور امیدیں ہوتی ہیں ان کے سامنے یہ اس کی پوری زندگی کی محنت، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کا گھر ہے جس میں رہنا پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، اور رہنا ہے تو کتنی دیر رہنا ہے کوئی خبر نہیں، لیکن ایک گھر وہ ہے جو جنت کے اندر، کتنا بڑا گھر، جہاں تک انسان کی نگاہ جائے گی تا حد نگاہ وسیع، اور اتنا عظیم اور عمدہ انسان کا وہ گھر جس میں سونے اور چاندی کی سجی ہوئی اینٹیں، اور اتنا خوبصورت گھر اور وہ محل
میرا رب اس انسان کا جنت میں بناتے ہیں جو زمین پہ اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضاحت فرما دی، من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا، لوگوں بڑی مسجد نہیں بنا سکا، چھوٹی مسجد بنا دی۔ فرمایا جس نے چھوٹی مسجد بنا دی یا بڑی مسجد بنا دی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور میرے رب کی رحمتوں کی وسعتیں دیکھیں، اس کی کرم نوازیاں دیکھیں، بندوں سے اس کی محبت دیکھیں، انعام دینے کا انداز دیکھیں۔ فرمایا کوئی مسجد کے اندر صرف اتنی جگہ بناتے ہیں، دوسری روایت کے لفظ فرمایا بٹیر جگہ، جتنی جگہ میں یا کبوتری آپ سمجھ لیں ایک انڈا دینے کی اس کی جو جگہ ہوتی ہے، اتنی معمولی سی جگہ، ایک اینٹ سے بھی کم، اپنی استطاعت اپنی طاقت، فرمایا اتنی جگہ بھی بنا دی۔ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، میرے رب کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، یہ سوچ اور فکر نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، انسان دنیا سے جب جاتا ہے خالی ہاتھ جائے گا، کچھ نہیں لے کے جائے گا، کروڑوں کا مالک ہے، اربوں کی جائیدادیں ہیں، بیلنس اتنا ہے کہ حساب و کتاب کوئی نہیں، لیکن ساتھ قبر میں کچھ نہیں جانا۔ اگر انسان کو مرنے کے بعد بھی، جانے کے بعد بھی جن اعمال کا انسان کو اجر ملتا رہتا ہے، ان اعمال میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت، فرمایا 7 عمل ایسے ہیں جن کا اجر انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، اس کا اجر انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں ایک عمل او مسجدن بنا ہو، فرمایا مسجد بنا گیا تو اللہ اس کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی نصیب فرماتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جن کو اللہ سوچ نصیب فرماتے ہیں، جن کو اللہ طاقت دیتے ہیں، اس آپ کی ارض پاکستان کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسی مساجد موجود ہیں کہ جو یہاں ارض پاکستان کے باشندوں نے نہیں بنوائی، بلکہ وہ مسجدیں انہوں نے بنوائی کہ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ان کے علاقے میں مسجد موجود ہے، وہاں ضرورت نہیں، وہاں لوگوں کو مسجد کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دولت، ہمارا پیسہ ایسی جگہ پہ لگ جائے۔ کتنے ادارے اس ارض پاکستان میں کام کرتے رہے ایک وقت میں کہ جن کا کام ہی صرف یہ تھا کہ ان کے پاس وہ لوگ پیسہ بھجواتے اور وہ اللہ کے گھر تعمیر کرتے۔ کس لیے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، زمین پہ اس رب کا گھر بنانا ہے، اللہ جنت میں ہمارا گھر بنا دے گا۔ اور انہوں نے وہ مسجدیں دیکھی بھی نہیں، اس لیے کہ مسجد بنی ہی ایسے علاقے میں جہاں زندگی بھر ان کو جانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں، لیکن بنوائی مسجد کس کو راضی کرنے کے لیے؟ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، میں اس مسجد میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرا اس مسجد میں جانا ہو یا نہ ہو، اس میں جو بھی جائے گا جب وہ زمین پہ سجدہ کرے گا اسے اجر بعد میں ملے گا، اللہ میرے کھاتے میں وہ نیکی پہلے لکھ دیں گے۔ یہ سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ اللہ میرا یہ نیکیوں کا سلسلہ جاری فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اکاؤنٹس اور دنیا کے بینک بیلنس بڑھانے کی بڑی فکر کہ اکاؤنٹ میں اضافہ کیسے ہو، پیسہ کیسے آئے، یہ ہے وہ اصل اکاؤنٹ، یہ ہے وہ اصل جمع پونجی، یہ ہے وہ اصل فکر جس انسان کو نصیب ہو جائے۔ کہاں میرا حصہ شامل ہو سکتا ہے، کہاں اللہ کے گھر میں میرا یہ حصہ شامل ہو جائے اور رب کا گھر زمین پر تعمیر ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اپنی طرف سے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے اور اپنے مرنے کے بعد ایسا ایک سلسلہ چھوڑ جانے کی رب توفیق نصیب فرمائے کہ جو ہمیں مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ اس کا اجر ہمیں نصیب فرماتے رہے۔ پیارے بھائیوں، مسجد، اس کی عظمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف آنے والا
اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی ضمانت میرے اللہ کے ذمے ہوتی ہے کہ لوگوں یہ میری ضمانت، میری پناہ، میری حفاظت میں ہے۔ فرمایا پہلا وہ شخص جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے رب کے گھر کی طرف آتے ہوئے مسجد کی طرف، فرمایا جب تک وہ واپس پلٹ نہیں جاتا فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، لوگوں وہ رب کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مجاہد جو جہاد پہ روانہ ہوتا ہے یا شہادت پالے یا اجر اور غنیمت لے کے واپس نہ پلٹ آئے رب کی ضمانت میں۔ اور تیسرا وہ حاجی یا محرم جو احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوا، فرمایا جب تک پلٹ نہیں آتا فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، یہ بھی اللہ کی ضمانت، رب کی حفاظت، رب کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بار بار یہ ضمانتیں اللہ نصیب فرماتا ہے۔ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت، فرمایا لوگوں جو گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، اور یاد رکھیں مسجد میرا گھر نہیں، آپ کا گھر نہیں، کسی بڈیرے کا گھر نہیں، کسی مالدار کا گھر نہیں، کسی فقیر یا غریب کا گھر نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لوگوں مسجدیں میرے اللہ کا گھر ہیں۔ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جو رب کے گھر میں آتا ہے وہ کسی کا مہمان نہیں ہوتا، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وہ کسی کے پاس نہیں آتا، وہ رب کے پاس آتا ہے، رب کے گھر میں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من توضأ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی بیتہ ثم أتى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرمہ۔ فرمایا لوگوں جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ رب کا مہمان ہوتا ہے، اور میزبان کا یہ حق ہوتا ہے کہ مہمان کی عزت کرے۔ جو رب کے گھر میں آتا ہے میرا رب اس کی مہمان نوازی کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، اس لیے کہ وہ رب کا مہمان ہے، اللہ کے گھر میں آیا رب کا مہمان بن کے۔ اور دوسری روایت کے یہ لفظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ صبح یا شام جب بھی یعنی دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں جو مسجد آتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت سے مہمان نوازی کا بندوبست فرماتے ہیں، جنت سے مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو اللہ کے گھر کی طرف آنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور بلاوا، صدا، آواز میرے اللہ کی طرف سے آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگوں آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ یہ بلانے والے، پکارنے والے، یہ صدا، یہ آواز، اور یہ وہ آواز ہے کہ کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی لمحہ زمین پہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب یہ صدا فضاؤں میں گونج نہ رہی ہو، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ہر لمحے، ہر وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زمین پر ہر وقت یہ صدا گونج رہی ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اور بلکہ سلف تو یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں یہ جو اذان ہے یہ اصل میں ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے جو کسی کام میں مشغول ہوں، کہ چلیں دنیا کے اندر یا کسی کام میں یا سوئے ہوئے یا قائل و یاد میں، دوست یاروں میں یا کسی کام میں مشغول، تو اذان ہو اور پتہ چل جائے نماز کے لیے جانا ہے۔ وگرنہ جن کو فکر ہوتی ہے وہ اذان سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف جانے کی پہلے تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز کے لیے جانا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ماحول صرف ہمارے پاکستان، ہندوستان کے اندر ہی ہے، وگرنہ عرب ممالک میں آج بھی یہ ماحول ہے۔ اللہ ہم سب کو حرمین کی زیارتیں نصیب فرمائے، بیت اللہ کی زیارت، مسجد نبوی کی زیارت، وہاں اللہ نمازوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں، دیگر کئی ایسے ممالک میں، مالدیپ کے اندر یہ رمضان میں ہمارے بہت سے دوست جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اذان اس وقت ہوتی ہے جب مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے بھر چکی ہوتی ہے۔ اذان نماز کے لیے بلانے کے لیے نہیں ہوتی، اذان سے پہلے لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں، اور جن کا رب کے گھر سے تعلق
تعلق جڑتا ہے اور دنیا سے کیسے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں تو جنازوں میں بھی لوگ موبائل نکال لیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہوئے لوگ جیبوں سے پرس نکال لیتے ہیں۔ وہاں لوگ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی باہر دیوار کے ساتھ انہوں نے ایسے سلیبیں بنائی ہوئی، آتے ہیں اپنا پرس وہاں رکھا، موبائل وہاں رکھا، اس لیے کہ رب کے گھر میں جا رہے ہیں، اب دنیا سے کٹ کے اپنے رب سے باتیں کرنی ہے، رب سے مانگنا ہے، رب کے گھر میں جو لمحات گزارنے ہیں، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہاں دنیا کی پھر وہ جو اس قدر بے نیاز ہو کر رب سے جڑتے ہیں، پھر اللہ ان کو اسی طرح مستقبل کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل کے اندر بھی مسجد کی، دین کی اور اللہ کی محبت پیدا فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے مسجد کی طرف، اور یہ گھر سے مسجد آیا، اسے نہیں پتا کہ یہ کتنے قدم اٹھا کے آیا، میرے رب کو پتا ہے یہ کتنا چل کے آیا ہے، میرے رب کے علم میں ہے یہ کتنے قدم چل کے آیا، وہ ایک ایک قدم گنواتا بھی ہے، لکھواتا بھی ہے، اجر بھی دیتا ہے، نیکیاں بھی عطا کرتا ہے، گناہ بھی مٹاتا ہے، درجات بھی بلند کرتا ہے۔ فرمایا گھر سے لے کر مسجد تک جتنے قدم چل کے آیا، ہر قدم پر اللہ گناہ بھی معاف فرماتے ہیں اور اللہ درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ اور جمعے والے دن وہ تو کمال کی عظمت ہے، اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہوئی اور ادھر آپ نے اپنے گھر میں وضو کر لیا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے مسجد کے اندر آ کے وضو کرنا ہے، میرے پیارے بھائیوں یہ مسجد کے اندر وضو کا انتظام اچھی بات ہے کہ یہاں انتظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی مسافر بھی ہو سکتا ہے، میرے جیسا بیچارہ جو 1.5-2 گھنٹے سفر کر کے، اور بھی کئی مسافر گزرتا ہوا، ہاں لیکن جس کا گھر پاس ہے، اذان سن کر اسے چاہیے کہ مسجد کی طرف آنے سے پہلے گھر میں وضو کرے۔ کئی فوائد ہیں اس کے، اس لیے کہ گھر سے انسان جب چلتا ہے تو اس کی نماز شروع ہو چکی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نماز کے لیے آ رہے ہو تو اپنی انگلیوں میں اس طرح تشدید بھی نہ دو، اس لیے کہ جب تم نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہو، نماز کے انتظار میں ہوتے ہو، تو ایسے ہی ہوتے ہو جیسے نماز میں ہو۔ تو گھر سے وضو کر کے آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا طریقہ یہی تھا کہ آپ گھر سے وضو کر کے آتے، صحابہ گھر سے وضو کر کے آتے۔ اب یہ ماحول بنائیں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا جو ہی اذان ہوئی، بلکہ اذان سے پہلے اذان ہوتے ہی آپ خود وضو کریں، آپ کے اہل خانہ بیوی بچے دیکھیں گے اچھا نماز پڑھنی ہے، وہ آپ کے وضو کے طریقے کو دیکھیں گے، وضو کرنا بھی سیکھیں گے، اور بھی بہت سارے فوائد۔ آپ باوضو ہو کر نکلیں، آپ کو تصور یہ بنے، سوچ بنے کہ رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، طہارت کا اہتمام کر کے باوضو ہو کے اپنے لباس کو خوبصورت صاف ستھرا، اس لیے کہ رب سے ملاقات کے لیے آپ آ رہے ہیں، خوشبو لگا کے آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ فرمایا جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح احرام باندھ کر کوئی شخص حج یا عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں گیا ہے، جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے وہ اس حاجی اور اس عمرہ کرنے والے کی مانند ہے جو وہاں پہنچا ہوا ہے، جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ اس کے برابر ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، مسجد کی طرف آتے ہوئے کوشش کریں پیدل چل کے جائیں مسجد کی طرف، ہاں مجبوری ہو دور سے آنا ہو سواری ایک الگ بات ہے، لیکن اگر پیدل آ سکتے ہیں پیدل آئیں، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اور جب مسجد میں آئیں تو دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں، یہ جو دل ہے اس کو مسجد میں لگائیں۔ ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا ہے، بازار میں پتہ ہی نہیں چلتا وقت کتنا گزر گیا، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، فلم ڈرامے، اور آج کل موبائل کی دنیا، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب جو بھی ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں، گھنٹوں بیت جاتے ہیں، احساس ہی نہیں وقت کا، اور ایک کرکٹ کا ایک جنون، بیٹھے ہیں 3-3 5-5 7-7 گھنٹے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن مسجد میں آتے ہیں، ادھر 1 منٹ اوپر ہوا
اور ادھر ہی شیطان وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. یہاں یہ وقت یہ کیوں زیادہ ہو گیا, سوئی اوپر کیوں چلی گئی, بالکل اس طرح تصادم کا شکار. میرے پیارے بھائیوں, اللہ والوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا جو مسجد میں آ کے پرسکون ہو جاتا ہے, دل لگ گیا, اطمینان ہو گیا. ایک مرحلہ وہ آئے گا جہاں ہر ایک مضطرب ہوگا, پسینے میں ڈوبا ہوا, غم زدہ, جیسے نشے کے عالم میں کوئی گھٹنے کا, کوئی ٹکنے کا, کوئی اپنے پسینے میں ہوتے کھا رہا. وہاں کچھ ایسے ہوں گے جن کو میرا رب فرمائے گا آج ان کے لیے میرے عرش کا وہ سایہ ہے کہ جہاں رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب مسجد میں جاتے تھے تو ان کا دل لگ جاتا تھا. سکون, رجل قلبہ معلق بالمساجد, یہ وہ خوش نصیب ہے جب رب کے گھر میں جاتا تھا تو پھر ادھر جھانک, ادھر جھانک, ادھر بٹن دبا, ادھر چھیڑ خانی کر, ادھر لڑائی, ادھر جھگڑا, ادھر باتیں, ادھر طنز, ادھر دنیا کے ہموم و غموم. نہیں, رب کے گھر میں اللہ سے ملاقات, رب کے سامنے اللہ کے گھر میں اطمینان سے آیا, سکون سے آ کے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میری ذات سے اللہ کے گھر میں سکون رہنا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں, مجھے بتائیں, آپ کسی کے گھر میں جائیں جو غریب ترین آدمی ہو, آپ اس کے گھر میں جا کے اونچا بول کے دکھائیں, وہ کہے گا بھائی گلا کرنی ہے, میرے گھر کو باہر ہو. یہ گھر میرا ہے, تیرا نہیں. چاہے جھونپڑی ہے, اس لیے کہ میرا گھر ہے. یہاں جھگڑا, یہاں لڑائی, یہاں اونچی آوازیں, یہاں میری مرضی کے مطابق ادھر ادھر جھانکنا, ادھر ادھر باتیں, ادھر ادھر کی قصے کہانیاں, یہ سارا باہر, یہ میرا گھر ہے, یہاں میری مرضی ہوگی. اور میرے پیارے بھائیوں, یہ رب کا گھر ہے, یہاں رب کی مرضی, میرے رب کی مرضی کیا ہے. اللہ کے گھر میں لڑائیاں نہیں ہوتی, رب کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے. رب کے گھر میں آ کے اپنے معاملات اور اپنی ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں, رب سے ملاقات کے لیے آئے ہیں, وہ منہج لے کے آئے اور کچھ لے کے یہاں سے جائیں, سکون ملے یہاں پہ. اور یہی مسجد کی آباد کاری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. رب کے گھر میں آنے کا ادب کیا ہے, باوضو ہو کر آئیں, گھر سے وضو کر کے آئیں. مسجد میں آئے ہیں داخل ہونے کے لیے, یہ نہیں کہ باتیں کرتے کرتے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, ادھر ادھر سوچوں میں گم. نہیں, اللہ کے پاس جا رہے ہو. اور جس طرح دنیا کے اندر ہر عدالت, ہر دربار, ہر کسی افسر, اس کے کوئی قواعد, ضوابط, قانون ہوتے ہیں. آپ نے اس سے ملاقات کے لیے جانا ہے, اس کا قانون یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے, پہلے نام لکھواؤ, انٹری ڈالو, آپ آئے ہو انتظار کرو, فلاں سے ملو, اس انداز سے آؤ گے تو ملاقات ہوگی. میرے رب نے ادب سکھایا. اللہ کے گھر میں آؤ, سوچو کون سا قدم پہلے اندر رکھ رہا ہوں, دایاں قدم رکھو, اللہ کا نام لیتے ہوئے دعا کرو, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. پہلے اعوذ باللہ پڑھو, شیطان مردود سے پناہ, اللہ کا نام لو, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کا نام, محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام. پھر کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یا اللہ میں آیا ہوں یہاں سمیٹنے, رحمت لینے, خالی جھولی لے کے نہیں جانا, یہاں سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں. یا اللہ دروازے کھول دے میرے لیے. اللہم اعصمنی من الشیطان, اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ رکھنا, شیطان مردود سے محفوظ رکھنا. یہ پوری دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی, صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. اللہ ہمیں توفیق دے, انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کی وہی چیخیں نکل جاتی ہیں, حفظ منی سائر اليوم. اس نے یہ دعا پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا. میرا کیا بنے گا, میرا تو سارا دن اب بیکار گیا, میرا تو سارا دن اس کے اوپر کوئی وار نہیں چلے گا. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. مسجد میں آپ آئے ہیں, ادب کیا ہے, آپ آئے آرام سے, سکون سے. یہ نہیں کہ مسجد میں آتے ہی, اور بہت سے بھائی, ابھی میں خطبے میں مجھے بعض بھائی نظر آتے ہیں, آئے آ کے سلام کر کے. میرے پیارے بھائیوں, یہ ادب کے منافی ہے. اللہ کے نبی نے جو ادب سکھایا, جب خطبہ ہو رہا ہے
آپ آئے کسی سے سلام کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں آپ مسجد سے آئے سلام کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کسی سے مصافحہ کرنا، کسی سے بات کرنا، کسی کو بلانا، کسی کو کچھ آرڈر سنانا، کسی کو حکم دینا، کسی کو منع کرنا، کچھ بھی نہیں. کائنات کے امام نے ہر چیز سے منع کیا. فرمایا اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. یہ مسجد کا حق ہے. آپ جب بھی رب کے گھر میں آئیں، بیٹھنے سے پہلے یہ ادب ہے کہ آپ رب کے گھر میں 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ نہیں سکتے. یہ حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھے نہیں بیٹھنا. حتیٰ کہ خطبے کے دوران، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، ایک صحابی سیدنا سلیق غطفانی آگے آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کی نظر پڑی، فرمایا قم فصلی رکعتین. سلیق اٹھو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو. ہاں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ آئے، جتنی مرضی سنتیں نفل آپ جتنی مرضی رکعات پڑھ لیں، لیکن جب خطبہ شروع ہو چکا ہے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں. اس کے علاوہ بھی آپ جب بھی مسجد میں آئیں، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، آتے ہی ہمارے ہاں فکر بن گئی، اچھا 2 منٹ رہ گئے ہیں، لائن لگا کے سب کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا، فرمایا لا تقوموا حتی ترونی قد خرجت. میرے صحابہ جب تک مجھے نماز پڑھانے کے لیے نکلتا ہوا دیکھ نہ لو، تم نے کھڑا نہیں ہونا. اس لیے کہ امام الامام ضامن، امام کو شریعت نے یہ ضامن بنایا ہے کہ لوگوں کی نمازوں کا وہ ضامن ہے، ذمہ داری اس پر ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو، نماز شروع ہو چکی ہے، نماز میں شامل ہو جاؤ. نماز کا وقت باقی ہے، آرام سے آپ 2 رکعت شروع کر دیں. امام وہ لیٹ ہو گیا ہے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی، آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، اطمینان سے قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں. رب کعبہ کی قسم، آپ کی زندگی کا جتنا وقت ہے، جتنا قیمتی وقت یہ ہے، اس سے بڑھ کر آپ کی زندگی کا قیمتی وقت اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو آپ نے اللہ کے گھر میں گزار لیا ہے. میرا کہنے کا یہ مقصد قطعاً نہیں کہ آئمہ وہ نماز جان بوجھ کر لیٹ ہی کرتے رہیں. جو وقت طے ہے بہتر ہے اس وقت پہ پڑھائیں، لیکن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ جو ہم نے مقرر کر دیا 1:30 بجے کا معنی موقوتا یہی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے نمازوں کے وقت مقرر کیے ہیں اس وقت کے اندر اندر نماز پڑھو. اور اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا؟ صحابہ کہتے ہیں آپ آ جاتے نماز کے لیے، آپ دیکھتے صحابہ لیٹ ہو گئے نماز سے، آپ انتظار کرتے، صحابہ آتے آپ پھر نماز پڑھاتے. آپ دیکھتے صحابہ کرام جلدی آ گئے، آپ جلدی نماز پڑھا رہے تھے. میرے پیارے بھائیو، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں آئے، آپ انتشار نہ پھیلائیں، آپ فساد نہ کریں، آپ شور و غل نہ کریں، آپ لوگوں کو بے آرام نہ کریں. اللہ کے گھر میں آئے ہیں، سکون سے اطمینان سے آپ اپنا کچھ پانے کی فکر کریں. جو آیا ہے اللہ کے گھر میں، کائنات کے امام فرماتے ہیں من اتى المسجد لشيء فهو حظه. لوگوں مسجد میں جو نیت لے کے آتا ہے وہ لے کے جاتا ہے. اب آپ سوچ کے آؤ میں کیا لینے آیا ہوں. لڑنے آیا ہوں تو لڑائی لے کے جائیں گے، شور و غل کرنے آیا ہوں شور و غل لے کے جائیں گے، طنز کرنے آیا ہوں، کسی کی غیبت کرنے آیا ہوں، چغلیاں کرنے آیا ہوں، فساد کرنے آیا ہوں، وہی لے کے جاؤں گا. اور اگر اللہ کو راضی کرنے، رب سے کچھ پانے کے لیے، رحمت سمیٹنے کے لیے، اپنے حصے کا کچھ لینے کے لیے، تو پھر میری ذمہ داری اگر نہیں ہے مسجد کے امور میں دخل اندازی، تو پھر میری ذمہ داری نہیں تو مجھے اپنے اوپر لادنی بھی نہیں چاہیے. جس کو ذمہ دار بنایا اس کو اللہ کے حوالے کریں. میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، رب سے یہاں ہمیں سکون ملنا چاہیے. جس کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائے، میرا کام نہیں تو مجھے دخل اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، ان ساری باتوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس مسجد میں یا کسی مسجد میں آپ جہاں بھی جائیں آپ یہ سمجھیں میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میری سوچ سے بھی واقف ہے، میرے بول سے بھی واقف ہے، میری حرکت سے بھی واقف ہے. میں رب کے گھر میں رب کا مہمان ہوں.
یہاں اللہ سے میں کچھ لینے آیا ہوں، یہاں رب سے کچھ لے کے جانا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا، اور کچھ بھی نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نماز پڑھ کے انسان جب مسجد میں بیٹھ جاتا ہے جتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے، اور سلف کہتے ہیں لوگوں ایسا عمل جس پہ پیسہ نہ لگے، تھکاوٹ نہ ہو، چلنا نہ پڑے، بولنا نہ پڑے، دوڑنا نہ پڑے، بھاگنا نہ پڑے، بغیر کچھ کیے گناہ بھی معاف ہوں، رحمت بھی ملے، توبہ بھی قبول ہو، اللہ کے فرشتوں کی دعائیں بھی ملے، تو وہ ایک عمل ہے کہ آپ نماز پڑھ کر جتنی دیر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں یہ ساری سعادتیں ملتی رہتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان